ہے کون سی رات میں سمندر کی لہریں چاند کی طرف اچھلتی ہیں؟ جواب ہے پورے چاند کی رات میں۔ سوال ہے زبور کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے ٹکڑے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں کو دھونے کے لیے کون سے درخت کے پتے استعمال کرتے تھے؟ جواب ہے سدر کے پتوں کو، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ سوال ہے مکہ میں پانی کی فراہمی کے لیے کس ملکہ نے نہر بنوائی تھی؟ جواب ہے ملکہ زبیدہ نے۔ سوال ہے کس فرشتے کے تالی بجانے سے آسمان سے بجلی گرتی ہے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تالی بجانے سے۔ سوال ہے دعائے خلیل نوید مسیحا کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال ہے کون سی بیماری جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے؟ جواب ہے خارش لگنا۔ سوال ہے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا گیا تھا اس سے کیا نقصان ہوا؟ جواب ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے، اور جب آپ قے کرتے تو ٹکڑے باہر گرنے لگتے۔ سوال ہے ہاتھ کی کون سی انگلی میں انگوٹھی پہننے والے سے لوگ وفا کرتے ہیں؟ جواب ہے رنگ فنگر میں۔ سوال ہے کون سا عمل تنگ دستی کو دور کرتا ہے؟ جواب ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ سوال ہے جسم کے کس حصے پر تیل لگانے والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ جواب ہے پاؤں کے تلووں پر۔ سوال ہے کون سے جانور کو عربی میں ابن البار یعنی نیک بیٹا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بھیڑیے کو، کیونکہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے۔ سوال ہے مرغی کے ساتھ کون سی سبزی کھانے سے نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے مولی۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے دن سب سے پہلی اذان کون سی دی گئی تھی؟ جواب ہے ظہر کی اذان۔ سوال ہے کون سی چیز کھا کر نہانے سے فالج ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال ہے بیت المعمور کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے معمور کے معنی آباد کے ہیں، چونکہ یہ فرشتوں کی زیارت سے ہر وقت آباد رہتا ہے، اس لیے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ سوال ہے آئینے میں دیکھ کر اپنا آپ برا لگنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری یا سنڈروم کا نتیجہ ہے۔ سوال ہے کسی انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے اسے کس وقت توجہ دینی ضروری ہے؟ جواب ہے جب وہ تنہا ہو تو اسے توجہ دو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب ہے کیونکہ سفر انسان کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے۔ سوال ہے کون سی سبزی کھانا حرام ہے؟ جواب ہے مشروم، جسے ہندوستان میں کھمبی، مینڈک کی چھتری، سانپ کی چھتری، ککر متا وغیرہ ناموں سے جانتے ہیں، اور بعض جگہوں پر کتے کی جھونپڑی سے یہ پودا مشہور ہے، اس وجہ سے اس کو کھانا حرام سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ زمین پر اگنے والی نباتات میں سے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشروم من یعنی بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی نعمت کی قبیل سے ہے، یعنی من کی طرح بغیر محنت و مشقت کے ہاتھ آ جانے والی اللہ کی نعمت ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے باعث شفا ہے۔ لہٰذا لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ سبزی کھانا حرام ہے تو اس کی کہیں کوئی بھی دلیل اسلامی معلومات سے نہیں ملتی، واللہ اعلم۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس شخص کو سلام کرنے سے منع فرمایا؟
جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگائے اسے سلام مت کرو۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کون سا مطالبہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے آپ علیہ السلام پر الزام لگا دیا؟ جواب ہے زکوٰۃ کا مطالبہ۔ سوال ہے زمین پر وہ کون سی جگہ ہے جسے جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے زمین پر ایک ایسا گڑھا ہے جسے جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے، وہ مسلسل جل رہا ہے اور یہ جگہ ترکمانستان میں موجود ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کی ان 6 سورتوں کے نام بتائیں جو نبیوں کے نام پر ہیں۔ جواب ہے سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد اور سورہ نوح۔ سوال ہے قرآن پاک کی سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ آیت 282 ہے۔ سوال ہے شداد جس نے 20-22 سال میں مصنوعی جنت مکمل کروائی کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے یمن کا بادشاہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب ہے ضاد۔ سوال ہے قیامت کے دن جنتی لوگ جنت میں کس راستے سے جائیں گے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ جہنم پر پل بچھائیں گے، اس پر گزر کر جنت میں جائیں گے۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی چوٹی کیوں مشہور ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات کی وجہ سے۔ سوال ہے 3 ہجری کی سب سے بڑی لڑائی کون سی ہے؟ جواب ہے احد کی لڑائی۔ سوال ہے کون سی مخلوق پاؤں سے چیزوں کا ذائقہ چکھتی ہے؟ جواب ہے تتلی۔ سوال ہے کیا زیادہ وظیفے پڑھنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، کوئی نقصان نہیں، اللہ پاک نے خود فرمایا اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ سوال ہے کون سی چیز پینے والے افراد میں دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ جواب ہے کولڈ ڈرنک۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب ہے عمران۔ سوال ہے جہاز میں پائلٹ اور کو پائلٹ کو علیحدہ قسم کا کھانا کیوں دیا جاتا ہے؟ جواب ہے تاکہ ایک جیسا کھانا کھا کر دونوں ایک ہی وقت میں بیمار نہ ہو جائیں۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں بڑے کون تھے اور کتنے بڑے تھے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ سوال ہے کس جنگل کو زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ایمیزون جنگل کو۔ سوال ہے زیادہ رونا انسان کے جسم کے کس حصے کو کمزور کرتا ہے؟ جواب ہے پھیپھڑوں کو۔ سوال ہے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ جواب ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال ہے کیا چپل پہن کر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کھانے کے آداب میں سے ہے کہ چپل جوتے اتار کر کھانا کھایا جائے، اگر کہیں ایسا موقع آ جائے کہ وہاں چپل اتارنا ناممکن ہو تو کرسی پر بیٹھ کر کھا لینے کی گنجائش ہے۔ سوال ہے کون سے ملک کا بینک دنیا کا محفوظ ترین بینک ہے؟ جواب ہے سوئٹزرلینڈ کا۔ سوال ہے کس وقت انسان سوچنے کی صلاحیت مکمل طور پر کھو دیتا ہے؟ جواب ہے غصے کے وقت۔ سوال ہے کس جانور کے دودھ میں سب سے زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے؟ جواب ہے اونٹ کے دودھ میں۔
سوال ہے کس صحابی کے حصے میں پہلے منہ مبارک کا تبرک آیا؟ جواب ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ جواب ہے ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ سوال ہے انسان کی نیند اور بھوک کب ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے دل ٹوٹنے پر۔ سوال ہے اسلام کے سب سے پہلے مبلغ کون ہیں؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کوئی بھی خوشبو سونگھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے کوئی بھی خوشبو پرانی یادوں کو فوراً واپس لے آتی ہے۔ سوال ہے کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے میگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ابن سینا۔ سوال ہے کس عورت کے ساتھ سونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب ہے اسلام میں گناہوں کی معافی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے ہے، اور اس لیے انسان کو توبہ استغفار اور نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث یا تعلیم موجود نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ کسی خاص عورت کے ساتھ سونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال ہے کتنی عمر کی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ جواب ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے افراد یا خواتین کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہی سیکس ڈیزائرز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ سراسر غلط خیال ہے، بلکہ سیکس بوڑھے افراد کی اہم ضرورت ہے۔ اگر کوئی مرد یا لڑکا بڑی عمر کی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کو عورت سے بے پناہ جنسی لذت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ بڑی عمر کی عورتیں اپنی مرضی سے مرد کو ڈھال کر ان سے مباشرت کرتی ہیں۔ سوال ہے پیسہ دے کر عورت سے زنا کرنا کیوں جائز ہے؟ جواب ہے پیسہ دے کر عورت سے زنا کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ شاید پیسہ دینے سے یہ جائز ہو جائے گا۔ اسلام میں ایسی کوئی اجازت نہیں۔ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں فرمان ہے، ترجمہ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب ہے اسد حمیری نے۔ سوال ہے کون سے رنگ کو دیکھ کر انسان کا جوش بڑھتا ہے؟ جواب ہے سرخ رنگ۔ سوال ہے جنگ میں ہونے والے حملوں کو حفاظت نبی کی خاطر اپنے ہاتھوں پر کس نے روکا؟ جواب ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، جس سے ان کا ہاتھ بھی شل ہو گیا۔ سوال ہے صبح نیند سے جاگنے کے بعد کتنی دیر تک دھوپ میں کھڑے رہنے سے سارا دن موڈ اچھا رہتا ہے؟ جواب ہے 15 منٹ تک۔ سوال ہے دانت میں اچانک درد ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب ہے نظر بد کی۔ سوال ہے اسرائیلی کس نبی کو بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کو اسرائیلی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے 2 صاحبزادیاں حضرت زینب و حضرت ام کلثوم علیہما السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے تھیں، باقی صاحبزادیاں دوسری ازواج میں سے تھیں۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت کو لے کر 80,000 فرشتے اترے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو 80,000 فرشتے لے کر اترے تھے۔ سوال ہے روزانہ رات کے وقت کون سی سورت پڑھ کر سونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب ہے سورہ قدر۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شمسی کیلنڈر کے حساب سے کتنی بنتی؟ جواب ہے 61 سال۔ سوال ہے یزید نے کتنے عرصہ حکومت کی؟
جواب ہے یزید نے 3 سال 8 ماہ تک حکومت کی تھی۔ سوال ہے کون سے 2 پیغمبر بن باپ کے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام بن باپ کے تھے۔ سوال ہے جنت کے دروازے کس دن کھولے جاتے ہیں؟ جواب ہے جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کتنے عرصے تک نابینا رہے؟ جواب ہے 12 سال تک۔ سوال ہے ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ کہف میں۔ سوال ہے ابلیس نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ جواب ہے 14,000 سال تک۔ سوال ہے قرآن آیات کو سب سے پہلے کس نے شمار کیا اور 6,666 بتایا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال ہے اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب ہے ایک گھڑی کے عدل کو 70 سال کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے۔ سوال ہے کون سی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی۔ سوال ہے سب سے پہلے دف کس نے بجائی؟ جواب ہے سب سے پہلے دف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجائی تھی۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں واقع ہے؟ جواب ہے آذربائیجان کے شہر ناخچیوان قصبے میں واقع ہے۔ سوال ہے سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب ہے سورہ ملک عذاب قبر سے بچائے گی۔